والصلاة والسلام على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جال بدر حنین کہتے ہیں، فاطمی نور عین کہتے ہیں، دین کے خاطر جس نے لٹا دیے کنبے ہم اسی کو حسین کہتے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آپ تزمین کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطایات ورفعت له عشر درجات. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے. جی لگا کر سارا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسے ڈھلتے ہوئے ماحول میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، کیسے کروں، ذہن میں پریشان ہے. میں کیسے گفتگو کروں؟ اگر آپ ساتھ دیں گے تو کچھ دیر آدھا گھنٹہ بول لوں گا. اگر آپ لوگ ادھر چلے آتے 2-4 کرسیاں خالی کی بیٹھ جاتے تو مہربانی ہوتی. آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، اور بہتر میزبان وہی ہوتا ہے جو مہمان کی بات مان لے. تو آپ میزبانی کریں، میں مہمانی بھی نبھاؤں گا انشاءاللہ. مہمان کو جس طرح سے پیش آنا چاہیے میں پیش آؤں گا، کوشش کروں گا. آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، گھبرائے نہیں، میں دیکھ چکا ہوں ماحول کیا ہے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا. میں آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آواز کو تھوڑا کلین کیجئے، مجھے بولنا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے. ایکو کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اور آواز صاف کر دیجئے. ہاں ہیلو ہیلو، تھوڑا سا دے دیجئے، بالکل سمپل نہیں. ہیلو تھوڑا سا دیجئے. ہاں ہیلو ہیلو. بس میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ دیجیے. تھوڑا سا اور ایک کو دے دیجیے. ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے. شامل ہو جائے آپ لوگ، سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرے گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہے اس لیے کہ آپ بارہا حدیث شریف سنتے آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے نام سے جنت الفردوس میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں اسے نقل فرماتے ہیں، ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرے گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے، اور مجھ سے نہ کرنا کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روزے کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے مطلع پڑھا ہے وہ شعر آ رہا ہے.
اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ حسینی خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ نے امام حسین کی بزم سجایا ہے، ان کے نام کا جلسہ سجایا ہے، یہ کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں تو امام حسین کا چاہنے والا خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں مطلع پڑھا ہے میں نے، وہ شعر آ رہا ہے کہ ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرہ گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے، اور مجھ سے نہ کرنا کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے، میں نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے۔ اے حسین، اے حسین، اے حسین، ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرہ گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے، اور مجھ سے نہ کرنا کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے۔ اور اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے۔ آپ محبت میں بیٹھے ہیں امام حسین کے، تو سارا مجمع بولتے یا حسین۔ ایک حدیث پاک سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ مشکات شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 سطر نمبر 7-8 کی حدیث پاک ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ محبت اور ہم اور آپ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے نبی سے۔ کس سے کرتے ہیں؟ سب لوگ بول تو لیجئے، شاید یہ قبول ہو جائے، یہ محفل میں یہ بولنا آپ کا کام آ جائے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ اپنے نبی سے۔ سب لوگ بولتے رہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی سے۔ اپنے نبی سے۔ ہم ہی نہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت۔ اب چلیے پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، اے صدیق اکبر آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر بھی یہی کہیں گے کہ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتا ہوں۔ کس سے کرتا ہوں؟ نبی سے کرتا ہوں۔ اب فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں، اے فاروق اعظم یہ بتائیے کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فاروق اعظم بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم نبی سے کرتے ہیں۔ بولیے سب سے زیادہ محبت نبی سے کرتے ہیں۔ عثمان غنی سے پوچھتے ہیں، اے عثمان غنی آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو عثمان غنی بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ مولا علی سے پوچھئے، اے مولا علی یہ بتائیے کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی بھی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ آئیے غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک بڑے پیر غوث اعظم دستگیر آپ بتائیے کہ اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو غوث اعظم بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ اب خواجہ پیا سے پوچھتے ہیں، اے خواجہ ہندل ولی آپ بتائیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو خواجہ پیا بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ آئیے نظام الدین دہلوی سے پوچھتے ہیں، اے نظام الدین دہلوی آپ بتائیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نظام الدین دہلوی بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ تو الدین بختیار کاکی سے پوچھے، وہ بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ حضرت داتا عبدالحلیم شاہ چشتی علیہ رحمہ سرکار محضی سے پوچھے، وہ بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار سلطانی سے پوچھے تو وہ بھی یہی کہیں گے اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم محبت اپنے
नबी से करते हैं। आप दुनिया में किसी भी पीर बुजुर्ग वली से पूछे, जब से दुनिया कायम है तब से लेकर के आज तक पूछे, कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे सबके सब यही कहेंगे, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने मोहब्बत हम किससे करते हैं? नबी से करते हैं। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? नबी से करते हैं। सिर्फ सहाबा की जमात हो या औलिया की जमात हो या बुजुर्गाने दीन की जमात हो या उलमा की जमात हो या आप हो या हम हो, सबके सब सबसे ज्यादा खुदा के बाद किससे मोहब्बत करते हैं? हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। अब चलिए आफ्ताब खुदा की बारगाह में चलते हैं, महताब अता की बारगाह में चलते हैं, रसूल आली वकार की बारगाह में चलते हैं, शफीए रोज़े शुमार की बारगाह में चलते हैं, यानी अपने नबी की बारगाह में चलते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारी कायनात खुदा के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करती है, आप खुदा के बाद सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो मेरे आका कहेंगे, ओ मेरे आशिकों सुनो, पूरी दुनिया खुदा के बाद मुझसे मोहब्बत करती है और मैं खुदा के बाद सबसे ज्यादा हस्न हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सारी दुनिया खुदा के बाद अपने नबी से मोहब्बत करती है। नबी क्या फरमाते हैं कि मैं खुदा के बाद सबसे ज्यादा हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। उस हुसैन की महफिल में आप बैठे, आपने मोहम्मद रज़ा भाई ना ये बस सजाए हैं, सब लोग मिल करके सजाए हैं, लेकिन फोन मेरे पास इन्हीं का आया था। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तरन्नुम में कि समझो कि उसने अपनी बना ली है आक़िबत। बोल दीजिए, शेर इतना अच्छा है कि आप यकीनन मचल जाएंगे कि समझो कि उसने अपनी बना ली है आक़िबत, समझो कि उसने अपनी, कि समझो कि उसने अपनी बना ली है आक़िबत। कौन? दुनिया में जो, आज दुनिया में जो सजाता है जलसा हुसैन, दुनिया में जो सजाता है जलसा हुसैन का। अच्छा आप देखे होंगे कहीं पे मीठी चीज डाल दी जाए, कहीं पे चीनी आप रख दीजिए तो वहां चींटी आ ही जाती है, आती है कि नहीं? अब बल्ब जल रहा है तो यहाँ पे परवाने भी उड़ करके आएंगे, जहाँ पे शमा हो वहाँ परवाना पहुंचेगा ही। आप देखिए कहीं पे सपेरा आ जाए, बीन बजाए तो सांप वहाँ पहुंच ही जाता है, भले उसका इसका गम नहीं होता कि मैं पकड़ा जाऊंगा या लोग मुझे मार डालेंगे, गम नहीं है, वो आ ही जाता है। अच्छा चींटी मीठी चीज के पास क्यों आती है? क्यों आती है? इसलिए कि मीठी चीज से चींटी को मोहब्बत है ना? बल्ब के पास, रोशनी के पास, शमा के पास परवाना क्यों आता है? इसलिए कि उसको रोशनी से मोहब्बत है। सांप बीम की आवाज सुन करके क्यों आता है? इसलिए कि उसको बीम की आवाज से मोहब्बत है। अब आप समझ गए होंगे महफिले हुसैन सजी है, आशिक़े हुसैन क्यों आए हैं? इसलिए कि हुसैन पाक से मोहब्बत है। हुसैन से मोहब्बत करने वालों एक मर्तबा सारा मजमा मचल कर बोल दो या हुसैन। सारा मजमा 10वीं मुहर्रम के तरह बोल दो या हुसैन। सब लोग बोले, और ये शेर इतना बड़ा है, आशिक़े हुसैन को खामोश नहीं रहना चाहिए कि जामे सुबह मस्त न कमाना चाहिए। हमको तो बस रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको तो बस रसूल पाक का दीवाना चाहिए।